تشریف لائیں اور مختصر سے وقت میں 15 منٹ کے اندر اپنے قیمتی نصیحتوں سے تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں اور تمام ساتھی بیٹھ جائیں، ماحول کو خراب نہ کریں۔ حضرت والا باعث پر تشریف لا چکے ہیں سب للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال اللہ تبارک وتعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے آج کے اس مختصر وقت میں آپ کے جامعہ سبیل السلام اور اس ادارے کے ذمہ دار مولانا جان محمد صاحب، ان کی کوششوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس علاقے میں اور اس بستی میں قرآن کی تعلیم کے لیے جو انہوں نے اپنے قدم جمائے، اللہ تعالیٰ ان کو استحکام نصیب فرمائے، آمین۔ یہ دو بچے حافظ قرآن ہوئے، ان میں سے ایک بچہ میرے قرابت داروں میں سے ہے۔ ان کے والدین کو، ان کے اعزاء اقارب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ اور بڑی ناشکری کی بات ہوگی کہ والدین کی توجہات کا بھی دخل ہوتا ہے، اور اساتذہ جو ہے وہ خون جگر سے قرآن کریم پڑھاتے ہیں، تب حافظ تیار ہوتا ہے۔ ایک صاحب کا قدر و قیمت کے اوپر ایک تقریر ہو رہی تھی، وہ اردو ادب کے بڑے آدمی تھے، وہ تقریر کر رہے تھے۔ بھئی توجہ سے سنیے گا۔ تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو پروفیسر صاحب نے بتلایا کہ یہ جو میں نے اردو کا ایک شعر پڑھا ہے، اس کی قیمت لاکھوں روپے۔ تو ایک شاگرد بھولا بھالا تھا، اس نے وہ جو ہے شعر یاد کر لیا اور وہ گھومنے لگا کہ بھئی یہ شعر کی قیمت جو ہے لاکھوں روپے کی ہے، تو میں بہت مالدار آدمی ہو گیا۔ چلتے چلتے اس کی جوتی ٹوٹ گئی، تو موچی کے پاس اپنی جوتی جڑوانے کے لیے وہ چلا گیا، کھڑا ہو گیا۔ تو طالب علم کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، کبھی جیب میں پیمنٹ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، خرچہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ تو اس نے چپل اپنی جڑوا لی، جوتی ٹکوا لی۔ وہ جو بیٹھا ہوا تھا موچی، تو اس نے کہا بھئی میرے 8 آنے دے۔ تو یہ کہنے لگا کہ جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے نہیں، تو کہنے لگا دیکھو 8 آنے تو نہیں ہیں، لیکن میرے پاس ایک بڑا قیمتی اردو کا مصرع، بہت قیمتی شعر ہے۔ میں پروفیسر صاحب نے یہ کہا کہ وہ لاکھوں روپے کا ہے، لیکن اس ضرورت کے موقع پر میں وہ آپ کو دے سکتا ہوں۔ تو موچی کہنے لگا بھئی تیرا لاکھوں کا ہوگا ہو، لیکن مجھے تو میری مزدوری چاہیے، 8 آنے دے ورنہ ننگے پیر چلا جائے۔ وہ قصے کی تفصیل چھوڑتے ہوئے وہ آئے، جب وہ پوری بات بگڑ گئی تو انہوں نے کہا کہ پروفیسر صاحب نے غلط بتایا،
اتنا قیمتی مصرع موچی آٹھانے میں ماننے کے لیے تیار نہیں. تو انہوں نے شکایت کی. تو ان کے استاد نے کہا کہ بیٹا ابھی تم بھولے ہو, تم نے جو ہے زمانے کے سرد و گرم کو دیکھا نہیں ہے, سمجھا نہیں ہے. قیمت چیزوں کی ان کے بازار میں ملتی, جس طرح کا بازار ہوتا ہے وہاں جو چیزیں ملتی ہیں وہی وہاں فروخت ہوتی ہیں اور اسی کے اعتبار سے قیمت ادا کی جاتی ہے. آپ لوہا منڈی میں ہیرا بیچنے چلے جائیں, اس کی قیمت دینے والا, اور آپ جو ہے ہیرے کی منڈی میں صرافے میں لوہا لے کر کے چلے جائیں, وہ کہے گا میاں جاؤ یہاں کے لوہے کا کام ہوتا ہے. تو ادب کی قیمت جو ہے ادب کے قدر شناس لوگوں میں, حافظ قرآن کی قدر و قیمت, اس کی وقت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی میں یہ بتلائی ہے کہ اس کائنات میں سب سے مبارک عمل قرآن کریم کا پڑھنا ہے اور قرآن کریم کا پڑھانا ہے. اب آپ مولویوں کی تنخواہ سے, ان کے حالات سے, مسجدوں کے اماموں کی حالت سے یہ انالائسس نہ کریں, تجزیہ نہ کریں, کیونکہ اس کی حقیقی قدر و قیمت اگر کہیں سے ادا کی جا سکتی ہے تو وہ صرف ایک ہی مقام ہے, قرآن کریم کے قراء کا, قرآن کے حفاظ کا, قرآن پڑھنے والے نمازوں میں ائمہ کا, تراویح میں سنانے والے حفاظ کا, گھر میں تلاوت کرنے والے. قرآن کی قدر و قیمت اگر ان کو کوئی ادا کر سکتا ہے تو وہ خود قرآن کریم جس کا کلام ہے اس کے علاوہ کسی میں طاقت, اس کے علاوہ دنیا میں کسی میں طاقت نہیں کہ وہ قرآن کریم کی کوئی قیمت ادا کر دے. اس لیے میں ہمیشہ حفاظ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ پہچانو حافظ ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا رتبہ دے دیا, بڑا اعزاز دے دیا. آپ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم کی حفاظت کے ذریعے کے طور پر, وسیلے کے طور پر اپنا کلام 30 پاروں کا آپ کے سینے میں پہنچا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے سلیکشن ہے, انتخاب ہے. یہ رشوت دے کر کے, یہ کچھ بانٹ کر کے حاصل نہیں کیا گیا, بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے جو محافظ اس کائنات میں پیدا فرمانے ہیں ان میں سے جو ہے انہیں آج یہاں پیدا کر دیا. ان کی اصل قدر و قیمت, ان کا اعزاز, ان کا مرتبہ, ان کا رتبہ, ان کی عزت کہاں ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کا یہ مطلب نہ سمجھے یہ امت کہ قرآن کریم کے حافظوں کی قدر نہیں کرنی. ہم جتنی بھی قدر کریں گے وہ ہماری حیثیت کے مطابق ہوگی. ہم اپنے درمیان ہونے والے حافظوں کا حق ادا نہیں کر سکتے, ہم اپنی حیثیت سے کریں. دنیا میں یہی طریقہ چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نظام ہے اور اس خاص نظام میں یہ ہے کہ یہ قرآن جب تک انسانوں کی یہ کائنات چلے گی محفوظ رہے گا, باقی رہے گا, اس کو کوئی مٹا نہیں پائے گا. چاہے جتنے بھی حالات ہوں, چاہے جتنی بھی مشکلات ہوں, حکومتیں بدل جائیں, ظلم کی آندھیاں چل جائیں, چل رہی ہیں اور چل جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما رکھا ہے کہ ہم اس قرآن کو محفوظ رکھیں گے, اس کو باقی رکھیں گے. مسلمانوں کو اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ قرآن سے اپنا تعلق ایمان و عقیدے کا, قرآن کی تلاوت, قرآن کے احکامات, قرآن کے معانی, قرآن کے مطلب سے اپنے آپ کو جوڑ لیں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب قرآن محفوظ رہے گا تو اس سے جڑے ہوئے لوگ بھی انشاءاللہ آخر تک محفوظ رہیں گے قرآن کی برکت سے. اور اگر آپ قرآن سے دور ہو گئے تو پھر یہ ضمانت
رہی ہے کہ آپ بچیں گے یا نہیں بچیں گے. دیکھیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کے اعلان کے بعد لوگوں میں ایمان کی اسلام کی دعوت دینا شروع فرمائی تو حالات تو بڑے خراب تھے. آپ کو علماء نے پہلے بتلایا ہوگا, میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کہتا ہوں حالات کتنے خراب تھے. تصور کیجئے کہ 70 سال کی ایک بوڑھی خاتون ہے حضرت سمیہ, ہو گیا میں آگے, اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ ایک ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کو اپنا نبی اور رسول مانا. تو مکے کی ساری چودراہٹ جو ہے ان کے پیچھے لگ گئی. کیا آپ نے یہ واقعات سنے نہیں کہ ان کو جو ہے ایک پیر ایک اونٹ کے پیر میں باندھ دیا, ایک پیر دوسرا پیر دوسرے اونٹ کے پیر میں باندھ دیا, پھر دونوں اونٹ مخالف طرف چلا دیا, ایک اس طرف ایک اس طرف, اور بیچ میں جو ہے تلوار مار دی, وہ بیچ میں سے 2 پارٹیشن میں ذبح ہو گئی. انہوں نے ابو جہل سے کہا کہ تیرا جو منشا ہے, تیرا جو مقصد ہے کہ میں اللہ کی توحید سے, میں اس دین سے, نبی کی نبوت سے انکار کر دوں, میں اپنے ٹکڑے ہو جانا منظور کر لوں گی, لیکن میں اس دین سے انکار. تو اتنے مشکل حالات تھے یا نہیں تھے بولیے؟ اتنے مشکل حالات میں بھی میرے اور آپ کے نبی نے ایک مدرسہ بنایا تھا جو چھپ کر کے چلایا جاتا. میں آپ کو جو پیغام دے رہا ہوں, میں آپ کو اس مختصر وقت میں میسج دے رہا ہوں, آپ کے پاس کھانے کے لیے پیسے ہوں, پہننے کے لیے لباس ہو یا نہ ہو, رہنے کے لیے مکان ہو یا نہ ہو, کوئی بھی حالت ہو, قرآن کریم سے آپ کو بنیادی طور پر اپنا بھی اور اپنی دنیا میں پیدا ہونے والی نسلوں کا رشتہ بھی ہر قیمت پر قائم رکھنا ہے. یہ سبق دے کر کے گئے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ. آپ نے دار ارقم میں جو ہے قرآن پڑھانا, قرآن سکھانا وہی شروع کیا. اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے, باہر آواز نہ چلی جائے, کوئی سن نہ لے, مخالف حملہ نہ کر دے. حضرت عمر فاروق اعظم جب ایمان لائے تو وہیں تو گئے دار ارقم میں. وہ جب ایمان لائے تو پہلے تو انہوں نے جو ہے سپاری لے لی. سپاری کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, جو کسی کے موت کے لیے لیتے, سپاری لے لی مکے کے سرداروں سے, اور یہ کہا کہ میں عرب سے جو ہے یہ نام و نشان مٹا دوں گا. وہ چلے, ان کو راستے میں جو ہے ایک صحابی مل گئے, ان کو پتہ نہیں تھا یہ مسلمان ہے. تو انہوں نے کہا عمر کہاں جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھئی جس وجہ سے مکے میں حالات خراب ہیں, میں اس شخصیت کو قتل کرنے جا رہا ہوں, نعوذ باللہ. تو انہوں نے کہا تم ان کو قتل کرنے جا رہے ہیں, اپنے گھر کی تو خبر لو, تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ تو ان کا مطلب, کہا کہ وہ تمہاری بہن, وہ تمہارے بہنوئی. تو اب یہ اپنی بہن بہنوئی کے گھر جب آئے تو کنڈی لگی ہوئی ہے, وہاں ایک قرآن پڑھانے والے ہیں, موجودہ زمانے میں کہہ لیجئے ٹیوٹر ہیں, ٹیوشن پڑھانے والے ہیں. کون ہیں یہ؟ حضرت خباب, حضرت فاطمہ بنت زید اور فاطمہ بنت خطاب, سعید ابن زید, یہ دونوں میاں بیوی قرآن پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر نے جو ہے دروازہ بجایا, یہ گھبرا گئے کہ میرے بھائی آ گئے عمر. تو حضرت خباب نے کہا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا تم جو ہے پردے میں چھپ جاؤ. پردے میں چھپ گئے. یہ اندر آئے, اور اندر آنے کے بعد جو ہے انہوں نے پوچھا سب سے پہلے, کہا, حالی مرحوم نے لکھا ہے مسدس میں کہ حضرت عمر نے سوال کیا, کہا کیا پڑھ رہے تھے تم؟ وہ بولے تم کو کیا مطلب؟ کہا دونوں مسلمان ہو چکے ہو, جانتا ہوں سب, مجھے پتہ چل گیا. پھر حضرت عمر نے ان سے کہا کہ لاؤ قرآن میرے ہاتھ میں دو.
اچھا لاؤ دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی جنہیں سمجھا ہوا ہے تم نے ارشادات ربانی. بہن بولی بغیر غسل اس کو چھو نہیں سکتے. یہ سن کر اور حیرت چھا گئی, منہ رہ گئے تکتے. اس بیچ میں مارا پیٹا خون نکال دیا زخم کر دیے. بہن کہنے لگی اے عمر تو بھی خطاب کا بیٹا ہے میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے حق کی جو روشنی مجھے عطا کر دی ہے میں اب اندھیروں کی مسافر نہیں بنوں. یہ روشنی کا سفر, یہ ایمان و توحید کا سفر, یہ اسلام کا سفر. مسلمانوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان عظیم کو یاد کرتے رہنا چاہیے. حالات کا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, وہ تو یہ ہے کہ ہم ہی اپنے اصل نظام سے ہٹ گئے تو اس لیے صورتحال جو ہے جیسی بھی ہو گئی. ہمارے حضرت کہا کرتے تھے مسلمان اے اسیر غم مسلمان, مسلمان اے اسیر غم مسلمان پلٹ جا جانب طیبہ پلٹ جا. زمانہ چل رہا ہے آگے آگے تو 1400 برس پیچھے پلٹ جا. اس امت کے بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہا کہ اس امت کے مسائل کا علاج جو ہے مزاج نبوت کے ساتھ زندگی کے گزارنے میں, اس کے بغیر جو ہے کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوگی. ساری تدبیریں الٹی ہی پڑیں گی. اسی دہلی میں ایک شاعر گزرا ہے میر, وہ کہتا ہے کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں. مسلمان جو ہے جو علاج ڈھونڈ رہا ہے ان کا علاج وہ نہیں. میرا آپ کا علاج قرآن کریم سے عقیدت میں, قرآن میں ڈوب جانے میں, قرآن کی محبت میں, قرآن کے احکام و مسائل کو اپنے دل میں بسا لینے میں. میری نئی نسلیں قرآن کی حامل بنیں گی تو انشاءاللہ باطل سے دبنے والے آسمان نہیں, ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان. ساری ہوائیں جو ہے صحیح رخ پر چلنے لگے. حضرت عمر فاروق اعظم نے قرآن کریم لیا مار پیٹ کر کے بہن کو ہاتھ میں, قرآن کی آیات پڑھی تو عرب تھے, پورا نقشہ دل کا بدل گیا. اب حضور کے پاس گئے, یہ ساری بات میں بتا رہا ہوں مدرسے کی. حضور کہاں ہے؟ وہی مدرسے میں, دار ارقم میں. وہی مدرسہ جس پہ آپ یہ کہتے ہو 500 روپے دیے مولوی کو, 1000 روپے دیے زکوٰۃ میں صدقے میں, یار مولانا سب کھا گئے, ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. میں نے کہا ایک صاحب سے یہ کہا کہ ہمارے جو گورنمنٹ کی جو سروسز ہیں ملازمتیں, تو اس میں اگر کوئی 4th کلاس میں لگتا ہے سینٹرل گورنمنٹ میں تو ان کا الگ نظام ہے, اسٹیٹ گورنمنٹ میں ان کا الگ نظام ہے. پتہ چلا 4th کلاس میں کوئی آدمی اگر پانی پلانے کے لیے چپراسی بن جاتا ہے گورنمنٹ ملازم بن کر کے, تو اس کے تمام جو ہے پی ایف وغیرہ کٹنے کے بعد اس کو 40,000 مل رہا ہے, کسی کو 45,000 مل رہا ہے, اور پرانا ہو گیا 6واں ویتن آیوگ لگ گیا, 7واں لگ گیا پے کمیشن. اور آپ ایمانداری سے بتائیے آپ اپنی مسجد کے اماموں کو کیا عنایت کرتے ہیں؟ مدرسے میں مولویوں کی تنخواہ کتنی ہے؟ یہ شیطانی جو ہے پروپیگنڈا چھوڑیے کہ مولوی سب کھا گئے. دعا کریے اللہ تعالیٰ مولویوں کو سلامت رکھے. یہ دین کی جتنی بھی ہوائیں اور قرآن و سنت کی جتنی بھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان علماء کی قربانیوں کی بدولت اس نظام کو جو ہے باقی رکھ کر کے ہمارے درمیان چلا رہا ہے. ان سے محبت کرنے کی, ان سے تعلق کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کا تعاون اور ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. یہ پتہ چلا لیبرلز نے, دین بیزاروں نے, مرتدوں نے, دہریوں نے یہ پھیلا دیا کہ مولوی فری کا کھاتے رہتے ہیں. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ تم اگر ہمیں نہیں دو گے کوئی بات نہیں, ہم میں سے کوئی چاول کی دکان کر لے گا, کوئی پرچون بیچے گا, کوئی کپڑے کی دکان کر لے گا. جب مولوی بن گئے, اتنا علم پڑھ لیا,
تو ایمانداری سے بتلاؤ وہ فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے جو ہے بنیان انڈر ویئر بیچ رہا ہے، تو مولوی کو اتنی عقل نہیں، یہ بنیان نہیں بیچ سکتا. یہ بازار میں بیٹھ کے چاول تیل مسالے آٹا دال نہیں بیچ سکتا، یہ کاروبار نہیں کر سکتا. میں تو بڑے ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ سبق پڑھ کر کے آتا ہے 9-10 سال، اسے گھٹی میں یہ پلایا جاتا ہے کہ تم نبی کے دین کے جانشین ہو، لہذا تمہیں یہ کام کرنا. وہ اس لیے ادھر آتا ہے، اور اوپر سے جو ہے آپ سوار ہو جاتے ہیں، کہنے لگے یہ سب کھا گئے، سب کھا گئے، کس کا کھا گئے، کتنا کھا گئے. بڑی عجیب و غریب بات. تو مدرسے کی بات، مدرسہ جو ہے کسی بھی طرح کے حالات ہو مدرسہ چلایا جائے گا. یہ سبق کس نے دیا؟ زور سے بتائیے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر وہاں تشریف لے گئے، دروازہ بجایا، لوگوں نے جو ہے دروازے کے سوراخ میں سے دیکھا، حضور کو بتلایا کہ اللہ کے نبی عمر ہے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے. تو حضور نے کہا آ گیا تو آ جانے دو، اگر اچھی نیت سے آیا تو عمر کے لیے خیر اور بھلائی، اور اگر نیت خراب ہے تو پھر اس کے ہتھیار اسی کو ہی برباد کریں گے. دروازہ کھول دیا. اب چونکہ بدل گئے، قرآن پڑھ کر کے آ رہے ہیں، بہن کو مارا ہے، بہنوئی کو مارا ہے، قرآن کی سچائی سیکھ لی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب نگاہیں نہیں ملا رہے ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے بھی قرآن والا بنا دیجئے، مجھے بھی اللہ والا بنا دیجئے، میں اسی تعلیم میں آنا چاہتا ہوں، اسی نظام میں آنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبی کو بھیج کر کے قرآن کریم کی تعلیم کا انتظام ہر حال میں کروایا. یہ میں نے آپ کو بات بتلائی، ہر طرح کے حال میں. مدینہ آیا ہجرت کر کے، چھپر کی مسجد بنی، کھجور کے جو ہے پاٹنے کے لیے کھجور کے لکڑیاں ڈالی گئی چھت میں، لیکن وہاں بھی ایک چبوترا آپ نے جو ہے پڑھنے پڑھانے کے لیے بنا دیا. مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ حالت کوئی بھی ہو، اللہ کے دین کے پڑھنے کا نظام، قرآن کے پڑھنے کا نظام، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے، سب سے پہلا فرض ہے. اور بلا شبہ ملک میں مکاتب، مدارس اسلامیہ، ہمارے دارالعلوم، ہمارے جامعات اس فریضے کو جو ہے ایک زمانے سے ادا کر رہے ہیں. اللہ سب کو باقی رکھے، سلامت رکھے. یہ گلیوں میں، یہ محلوں میں قرآن کی تعلیم دینے والے بڑے قیمتی ہیں. آپ یقین مانیے کہ ان کے راستوں میں اگر پھول بچھائے جائیں اور نوٹ نچھاور کیے جائیں تب بھی ہم حاملین قرآن کا جو ہے حق ادا نہیں کر سکتے. ان کی خدمت، ان کے اعزاز و اکرام کا بدلہ نہیں دے سکتے. بلا شبہ اللہ ہی دے گا. جب یہ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا اقرا ورتقی. حافظ قرآن سے کہا جائے گا، عالم قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کی آیت پڑھ اور جنت کی ایک منزل اوپر چڑھ جا. جتنی آیتیں تو پڑھے گا اتنا درجہ جنت کا تیرا بلند ہوتا چلا جائے گا. تو نے دنیا میں قرآن اٹھایا. اور مجھے وقت بہت کم ملا تو 2-4 منٹ زیادہ ہو گئے، 1-2 منٹ کا وقت اور لے کے ایک بات عرض کر دوں. یہ جو حافظ قرآن ہے، ایک بات اور سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ تو کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کی حفاظت ہم کریں گے، یہ ہم نے نازل کیا، یہ میرا کلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی گھبراہٹ ہوئی تو آپ کو تسلی دی لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ. پیغمبر آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کر دینا یہ آپ کے رب کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. پیغمبر قرآن میں آپ کے رب نے جو کچھ رکھا ہے اس سارے مضمون کو، ساری تفسیر کو، سارے احکام کو آپ کو یاد کرا دینا اور آپ کی زبان مبارک سے انسانیت کو پہنچا دینا یہ آپ کے رب کی ذمہ داری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کائنات سے جانے کے بعد
ہمیشہ یہ نظام رہا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ ایک زمانے میں انگریزوں نے بے وقوفی کی اسی ہندوستان میں، انہوں نے جو ہے ریسرچ کیا کہ مسلمان ختم کیوں نہیں ہوتے، تو بتایا گیا کہ جب تک قرآن نہیں ختم کرو گے مسلمان ختم نہیں ہوں گے۔ تو پھر قرآن ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو جو ہے گورنر جنرل آف انڈیا، غلام ملک میں جو حکمراں ہوتے تھے، انہوں نے کہا بھی قرآن جو ہے وہ جلانا شروع کر دو۔ تو جتنے بھی نسخے تھے مصحف، وہ قرآن کریم کے جلانا شروع کر دیے۔ کلکتہ کے ایک مدرسے میں پہنچنا ہوا تو یہ قرآن جلانے والی جو ٹیم تھی انگریزوں کی، انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ یہ بچے وہ ہیں جو بغیر دیکھے قرآن یاد کر رہے ہیں، جسے ہم لوگ جانتے ہیں حافظ قرآن۔ تو اچھا، آپ لوگوں میں پورا قرآن بغیر دیکھ کے یاد کر لیتے ہیں؟ کوئی نمونہ؟ تو انہوں نے ایک طالب علم کھڑا کر دیا، اس نے 12-14 پارے سنا دیے کھڑے ہو کر کے۔ وہ سنتے سنتے تھک گیا، کہنے لگے کتنا پڑھے گا؟ انہوں نے کہا جب تک اس کی دم ہے پڑھتا رہے گا پورے قرآن کا حافظ۔ انہوں نے جو ہے رپورٹ لگا کر کے اپنی سرکار کو بھیج دی کہ ہم قرآن جو ہے جو کاغذوں پہ چھپا ہے اسے تو دریا میں ڈال سکتے ہیں، آگ میں جلا سکتے ہیں، لیکن اس امت کے لاکھوں کروڑوں سینے ایسے ہیں جن کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے۔ اب یہ بتلاؤ کہ قرآن مٹائے کیسے؟ تو حکومت نے جو ہے یو ٹرن لے لیا، اس نے کہا بھئی ہم یہ اسکیم پر اس پر کام نہیں کریں گے، اس لیے نیت کرو انشاءاللہ بچوں کو حافظ قرآن اس لیے بنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے سینوں کو ذریعہ بنا دیا۔ کل میدان محشر میں دنیا میں بھی یہ بچے، جن کے بھی بچے ہوں گے، یہ قرآن کریم کے محافظین میں صف اول میں کھڑے ہوں گے اور میدان محشر میں بھی کھڑے ہوں گے، اور پھر عزت یہاں بھی ملے گی، اور انشاءاللہ آخرت میں اللہ کے نبی نے جتنی بتلائی ہے اتنی ملے گی۔ ایک حدیث میں یہ کہا گیا کہ ایسا تاج پہنا دیا جائے گا حافظ قرآن کے والدین کو کہ جس کے نور کے آگے سورج کا نور کوئی معنی نہیں رکھتا، جس کی چمک کے آگے چاند کی چاندنی شرمندہ ہو جائے۔ البسا والدہ تاج الیوم القیامہ، یہ ایسا کر دیا جائے گا۔ تو یہ بڑا مبارک کام ہوا آپ کے اس مدرسے میں، یہ بچے حافظ ہوئے، دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد، ان کے اساتذہ کو مبارکباد، اور یہاں موجود جو بھی لوگ ہیں، مائیں بہنیں ہیں اور آپ حضرات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش ہے، مدرسہ چل رہا ہے، دل سے محبت کے ساتھ مولانا کی مدد فرمائیے تاکہ یہ جو ہے دین کا ادارہ چلاتے رہے، بچوں کو دین کی تعلیم دیتے رہے، قرآن کی تعلیم دیتے رہے، اور ہم بھی یہ نیت کریں کہ حالات کیسے بھی ہو، نبی یہ پیغام دے کے گئے کہ قرآن پڑھے بغیر تو چارہ کار نہیں، عمارت ہو نہ ہو، چھپر میں پڑھا دیا جائے، کنارے میں پڑھا دیا جائے، لیکن قرآن کے پڑھانے کا نظام قائم رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی، میں نے اس وقت جو مختصر وقت میں گزارشات پیش کی ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آج کے اس پروگرام کو مدرسے کے لیے جو ہے باعث خیر ترقیات کا ذریعہ وسیلہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو استحکام فرمائے، نصیب فرمائے، اور اس کی ضروریات کا غیر سے نظام فرما دے۔